ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، لتبلون فی اموالکم تم ضرور بالضرور اپنے مالوں میں آزمائے جاؤ گے، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں میں بھی، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں میں بھی تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، وَلَتَسْمَعُنَّ اور تم ضرور بالضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تم ضرور بالضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اہل کتاب سے اور مشرکین سے تم ضرور بالضرور سنو گے، اذًا کثیرا اذى تکلیف پہنچانے والی باتیں، کثیرا بہت سی، تم ان سے بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ پس بے شک، ذَلِكَ یہ، من عزم الامور ہے بڑے ہمت کے کاموں میں سے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ آیت اگر اس کو ہم پچھلے پس منظر میں لے کے چلیں تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بڑی آزمائشیں ہیں، ابھی بڑے امتحانات ہیں، ابھی تو غزوہ احد کے اندر ایسا واقعہ ہوا نا کہ شہادتیں پیش آئیں، تو آئندہ بھی ایسا ہوگا، آئندہ بھی ایسا ہوگا کہ تمہارے عزیز شہید ہوں، تم شہید ہو جاؤ، زخمی ہو جاؤ، یہ جان کی آزمائش اور مال کی آزمائش یہ چلتی رہے گی۔ ابھی مشرکین نے بلکہ اہل کتاب نے تمہارے سامنے بڑی غلط باتیں کی، تمہیں بڑی تکلیف پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو ہاتھ بھی اٹھا لیا اس پر، تو یاد رکھنا کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے اور یہ لوگ ایسی باتیں کرتے رہیں گے کہ جس سے تمہارے سینے چھلنی ہوں، جس سے تمہیں شدید تکلیف پہنچے گی۔ اگر تو یہ صحابہ کرام سے ہو تو بالکل بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، وہ اولی مخاطب ہیں، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہے، اور یہ دونوں باتیں ہیں۔ پہلی بات، جان و مال میں آزمائش تو آتی رہے گی، ضرور بالضرور تمہاری جانوں میں آزمائش اللہ تمہیں آزماتے رہیں گے تمہاری جانوں کے حوالے سے، اور بلڈ پریشر شروع ہو گیا، شوگر ہو گئی، گھٹنے جو ہیں ان میں تکلیف شروع ہو گئی، کبھی کندھوں میں تکلیف شروع ہو گئی، اپنی جان کا معاملہ یہ چلتا رہے گا، ہوگا، ضرور ہوگا، خدا نخواستہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، قریبی عزیز فوت ہوتے رہیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ فوت ہوں گے، اور بسا اوقات بڑی ارلی ایج میں فوت ہو جائیں گے، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ ابھی ہمارے ساتھی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کر صاحب
کوئی کمی نہیں وسائل کی، سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں بچا سکے اپنی ماں کو، کوئی کمی نہیں وسائل کی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے مشہور، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو ظاہر صدمہ ایسا ہوتا ہے، منہ سے کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب میں ڈاکٹر اور میرے سارے ساتھی ڈاکٹر، ہم سب ڈاکٹر ہو کر میں اپنے باپ کو نہیں بچا سکا، تو وہی یہ تو چلے گا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کے اندر آزمائش ہوتی رہے گی، ضرور ضرور رہے گی۔ قریبی سے قریبی عزیز، یہ دنیا کا اصول سمجھ لیجئے، یہ دنیا کا اصول سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے آزماتے رہنا ہے۔ مال میں بھی آزمائش ہوگی، کبھی بڑا آ گیا، انسان بڑا خوش اور بڑے حالات بہتر ہو گئے، ریل پیل ہو گئی، کھانا پینا، وافر پہننا اوڑھنا، لباس سواری سب اعلیٰ ہو گیا، کبھی یکدم گرے گا، ہوگا ضرور ہوگا، کسی کو جلدی ہوگا، کسی کو درمیان میں ہوگا، کسی کو آخر میں ہوگا، یہ ضرور بھی ضرور۔ کبھی پتہ انسان نا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اس وقت، ماشاءاللہ بچے ہیں اور برسر روزگار ہیں، خوش ہیں، شادیاں ہیں اپنے اپنے گھروں میں بھی ٹھیک ہوں، میری بیوی بھی ٹھیک ہے، پیسے کی کمی نہیں، سواری سب ٹھیک ہے، یک دم کچھ ہو جائے گا، سب درم برم ہو جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا، جانوں کے اندر بھی مالوں کے اندر بھی۔ دوسرے بارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک آزمائش ہلکی ہوتی ہے اور ایک سخت ہوتی ہے۔ ہلکی آزمائش کیا ہے، چھوٹی آزمائش کیا ہے؟ قلت ہو جائے، کمی ہو جائے، یہ چھوٹی آزمائش ہے، یہ چھوٹی آزمائش ہے۔ حالات ٹائٹ ہو گئے، سختی ہو گئی تھوڑی سی، یہ چھوٹی آزمائش ہے۔ ایک بڑی آزمائش، بڑی آزمائش کیا ہے؟ وافر ہو گیا، کھانا پینا، مال و دولت، پیسہ وافر ہو گیا، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس چیز کا تم پر ڈر نہیں ہے، میں اس چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں، تمہارے بارے میں پریشان نہیں ہوں کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے گا، میں پریشان اس بات پہ ہوں، ڈر مجھے اس چیز کا ہے دنیا تمہارے اوپر وسیع ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، اور تم اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑ جاؤ گے، جیسے تم سے پہلے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا پھر تم بھی اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلے ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بڑی آزمائش، مال و دولت کی وسعت، کثرت، یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ غربت میں رہ کر، فقر و فاقہ، تنگ دستی میں رہ کر کوئی فرعون نہیں بنتا، کوئی قارون نہیں بنتا، کوئی نمرود نہیں بنتا، کوئی حامان نہیں بنتا۔ ہاں وسعت میں جب آتے ہیں نا تو پھر کوئی قارون بنتا ہے، کوئی فرعون بنتا ہے، کوئی نمرود بنتا ہے۔ غریب کو دو وقت کی روٹی کے لالے ہوتے ہیں، بس اسے اور کچھ نہیں، اور جس کے پاس کثرت ہوتی ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ انوکھا کروں، دکھاؤں دنیا کو میرے پاس بہت کچھ ہے، وہ اس دکھانے میں پھر اس قدر وہ غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں کہ پھر وہ شیطان بڑے آرام سے ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پہلی بات جان و مال کے اندر تم آزمائے جاؤ گے۔ تم ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، غالباً میاں بیوی تھے، تو غالباً خاوند نے کہا کہ مجھے تو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کسی حوالے سے بھی۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی اگر واقعتاً کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوا، نہیں نہ کبھی صحت کا معاملہ ہوا، نہ مجھے کوئی مال و دولت کی کمی ہوئی، نہ کوئی پریشانی آئی، وہ کہنے لگی تیرے اندر کوئی خیر نہیں، تیرے اندر کوئی خیر نہیں۔
خیر مجھ سے بڑی خیر کس میں ہوگی، خیر ہی خیر ہے. وہ کہنے لگے نہیں، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہ اس شخص کو جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی کسی حوالے سے، کیا اس میں کوئی خیر ہے؟ ہاں چلو. دونوں چل پڑے. چلے نا تو راستے میں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ شخص گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ بیوی کہنے لگی چلو آؤ بابا ایسے. اللہ کی طرف سے آزمائش کا نہ آنا یہ خطرے کی بات ہے. اللہ نے آزمانا ہے اور آزما کے اللہ نے درجہ بلند کرنا ہے. وبشر الصابرین آگے آیا تھا، صبر کرنے والوں کو بشارت دو. کس کی طرف سے بشارت؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کی طرف سے بشارت چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، وہ جنت کی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی ہوتی ہے. بہت بڑی بڑی بشارتیں اس پر، صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کٹ کرے گا جس پر آزمائش آئے گی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تو پہلا اس کا جملہ یہ، تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں میں، اپنی مالوں میں. تو جب آزمائش آئے تو انسان اس پر اللہ سے مدد مانگے. یا اللہ میں کمزور ہوں، اس قابل نہیں ہوں، آپ مجھے ہمت نصیب فرما دیں، میری پریشانی دور فرما دیں. اور اگر اللہ آپ کی طرف سے مقدر ہے کہ یہ رہے گا تو پھر یا اللہ مجھے اتنی ہمت دیں کہ میں اس کے اندر اپنے ایمان پر قائم رہوں. دوسرا وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں تم ان سے سنو گے، اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں. اس زمانے میں تو تھا اور دیکھا سب نے، لیکن آج کا دور شاید اس سے بھی زیادہ سخت دور ہے. اس حوالے سے دنیا کفر کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ آپ کے خاکے بنائے گئے، یعنی عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی اور قرآن کریم کو چلایا گیا، دین اسلامی احکامات اور شعائر کا مذاق اڑایا گیا. یہ سب، اور یہ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے مسلسل ہوا اور مسلسل ہو رہا ہے. کوئی اس میں کمی نہیں. باقاعدہ کہہ کر، اعلان کر کے، متوجہ کر کے سب کو یہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم سنو گے، یہ سب تم سنو گے. یا اللہ پھر کیا کریں؟ تو دو چیزیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اپنا ایمان نہیں چھوڑنا، اس کو صبر کہا، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کو تقویٰ کہا. یہ دو کام کرو. اللہ کی نافرمانی سے بچو، مطلب ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش میں تم کسی برائی کی طرف چل پڑو، گناہ کے راستوں کا انتخاب کر لو، حرام کے راستوں کا انتخاب کر لو. ایسا نہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھا ہے اور پھر پڑھیں گے، حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار تھے اور ان کی اہلیہ کے پاس شیطان آیا تھا کہ میں ایسا، میرے پاس طریقہ ہے، عمل ہے، تمہارا خامد ایسے ٹھیک ہو جائے گا. بڑی خوش ہو گئی. لیکن یہ کہ جب ٹھیک ہو جائے نا تو تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ اس عامل کے عمل سے یا اس کی دوائی سے ٹھیک ہوا ہے. اور وہ شیطان تھا، گویا کہلوانا یہ چاہتا تھا کہ اس کو شیطان نے شفا دی ہے اور شیطان سے یہ ٹھیک ہوا. وہ اہلیہ تھی، وہ نہ سمجھی میں، ان کو نہیں سمجھ آئی بات، مان لی بات، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی کہ مبارک ہو جی، بڑا فضل ہو گیا، بڑا کرم ہو گیا، بڑی آسانی ہوئی. کیا ہوا؟ وہ ایک عامل آیا تھا، بڑا پتہ سنا کو بڑا ماہر بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ عمل کرو، یہ دوائی دو اور ٹھیک ہو جاؤ گے. اور ٹھیک ہو جاؤ تو کہنا کہ اس عمل کی دوائی سے ٹھیک ہوا تھا. وہ ایوب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی. سمجھ گئے کہ مردود شیطان تھا، یہاں سے وار کرنے آیا ہے. بیوی سے کہا تجھے میں نے 100 کوڑے مارنے، تو مجھے شیطان کے حوالے کرنا چاہتی تھی اور شیطانی عمل میرے اوپر لگانا چاہتی تھی. جذبہ اس وقت تھوڑا سا تھا، اس کو کہہ دیا. غصہ آیا ہوا تھا، غصے میں کہا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. خیر اس کا معاملہ تو بعد میں حل ہوا. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں بسا اوقات کہ انسان شر کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے، برائی کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو
اور وتتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اگلا جملہ کیا ہے وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ ہے وانتم الاعلون، تم ہمیشہ غالب اور کامیاب رہو گے، تم غالب اور کامیاب رہو گے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا فإن ذلك من عزم الامور، ہے یہ بڑا ہمت کا کام ہے یہ بڑا ہمت کا کام۔ دیکھ لیجیے یہ دنیا مال و دولت کے لیے ہر وہ حد وہ کراس کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ خیر فإن ذلك من عزم الامور، تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے۔ یہ امتحان اللہ لیتے ہیں نا تو اس کا صلہ اللہ نے جنت دینا ہے، اسی لیے امتحان چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ خاندان کے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، امتحان ہے، اسی کو تو تسلیم کرنا ہے، اسی پہ تو صبر کرنا ہے۔ بھوکے بھوکے مر جاتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، افلاس غربت تنگ دستی سے مر جاتے ہیں۔ تو امتحان اسی کا تو نام ہے، آزمائش اسی کا تو نام ہے۔ اور یہ ہم سے پہلے لوگوں پر بہت بڑی سطح پہ آئی، ہمارے اوپر تو آئی نہیں، وہ ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں نہیں آئی جیسے ان لوگوں پر آئی۔ صحابہ کرام کا ابتدائی دور دیکھیں، یہ جو تھا مقاطع ہوا تھا نا، بائیکاٹ جو کیا تھا، سوشل بائیکاٹ قریش مکہ نے 3 سال شیب ابی طالب میں، کھانا ختم ہو گیا تھا، کھانا کئی دن بغیر کھانے کے گزارے۔ کیسے؟ کوئی وہ لے کر لکڑی تھی نا، لے کر کوئی کہیں کسی کو ملتی تھی تو وہ چبانا شروع کر دیتا تھا۔ پتے درختوں کے نا وہ کھائے انہوں نے، وہ کھا کے کہتے تھے یہ جگہ نا چھل گئی تھی، پتے کھانے سے نا یہ جگہ چھل گئی تھی۔ اور ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں یوں بیٹھا ہوا تھا نا، بس زمین کو ریت رہا تھا تو نیچے سے چمڑا سا نکلا، کہتے میں خوش ہوا، کچھ تو نکلا نا۔ چمڑا کیا تھا؟ بدبودار، لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی کچھ تو ملا نہ کھانے کو، یہ بھی کھانے کو تیار۔ لیکن یہ آزمائش تھی، اس آزمائش میں وہ لوگ نہ تو نافرمانی کی طرف گئے، چاہتے تو کفار کے ساتھ مل جاتے، کوئی بات نہیں جی ہم مانتے ہیں آپ کی بات، بتاؤ کیا شرائط ہے، اور نہ کسی غلط راستہ نہ اور کوئی غلط راستہ اپنایا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیسر و کسرا کے خزانے ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ تو دنیا میں تھا، آخرت تو اس سے بہت بڑی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم آزمائے جاؤ گے، ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب، أَخَذَ، لیا، اللہ نے، میثاق، پختہ عہد، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور عہد یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور بھی ضرور اس کو واضح کرو گے، بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا، اور نہیں، تَكْتُمُونَهُ، تم اس کو چھپاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ، انہوں نے پھینک دیا اس حکم کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا۔
اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، پسے پشت ڈال دیا. واشتروا، اور حاصل کیا، بھی اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی قیمت حاصل کی. فبئس، بہت ہی برا تھا، ما یشترون، جو وہ حاصل کر رہے تھے. دیکھیں دنیا کے اندر ہدایت صرف وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں انسانوں کی طرف. وہ اصلاً خالص پیور ہدایت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت انسانوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اگر نہیں پہنچے گی نا تو شیطان نے جہالت پہنچانی ہی پہنچانی ہے، کفر پہنچانا ہی پہنچانا ہے، شرک پہنچانا ہی پہنچانا ہے، دھوکہ، جھوٹ، نفرت، منافقت شیطان نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے. چنانچہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی ان کو پابند کیا گیا، اس کتاب کو چھپا کے نہیں بیٹھنا، اس کتاب کو لو، لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاؤ. ان کو پابند کیا گیا. لیکن وہ لوگ، انہیں لگا اگر اللہ کا دین عام ہوا، لوگوں تک پہنچا، تو ہمارے مفادات کو خطرہ اور نقصان ہوگا. کہیں ہماری حکومتوں کو خطرہ ہوگا، کہیں ہمارے مالی مفاد کو خطرہ ہوگا، کہیں ہمارے سیاسی مفاد کو خطرہ ہوگا. لہذا ہم اللہ کا دین نہیں پھیلا سکتے. چنانچہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، سیاسی یا مالی یا اقتدار کا، حکومت کا مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے دین کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی بری حرکت جو انہوں نے کی، بہت ہی برا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ آج امت مسلمہ میں ایسا ہے، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ان کو پتہ نہیں کیا کچھ مانتی ہے. وہ ان کو اللہ کا دین نہیں بتاتے، وہ ان کو ہدایت نہیں بتاتے، وہ ان کو حق نہیں بتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہدایت اور حق ان کو بتائیں گے تو وہ ان کی جو بادشاہتیں چل رہی ہیں اور ان کے جو بہت بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں وہ سب ٹھپ ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. ہے یہ آج بھی ہے. یہ لعنت جس کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، یہ لعنت آج بھی ہے. یہ جو آج کل جیلی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہے نا، جیلی قسم کا پیری مریدی کا، اب جو پیر صاحبان ہیں وہ ماشاءاللہ کھرب پتی ہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی ہیں. ارب پتی تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے نا، کھرب پتی ہیں. اور وہ قطعاً لوگوں کو نہیں بتاتے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار قوت اس کو راضی کرنا ہے. انہوں نے لوگوں کو یہی بتایا بس ہمیں راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی ہم خود کروا لیں گے، تم ہمیں راضی کرو. چنانچہ لوگ جانیں بھی دیتے ہیں، عزتیں بھی لٹواتے ہیں، مال و دولت بھی ان کو دیتے ہیں، اور وہ سارا پیسہ لے کر بیرون ممالک کے جو بینک ہیں، سوئٹزرلینڈ کے یا اور ممالک کے بینک، ان کے اندر ان کا غریبوں کا چوسا ہوا پیسہ وہ کہیں یورو کی شکل میں، کہیں ڈالر کی شکل میں، کہیں درہم اور دینار کی شکل میں. اور اب عرب اس چیز سے محفوظ تھا، عرب اس چیز سے محفوظ تھا. اب عرب اس چیز کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. اب عرب دنیاوی مفاد کے لیے بت پرستی پہ اتر آیا ہے، بت پرستی پر. اب عربوں کے اندر بت پرستی جا رہی ہے. اب عرب بت پرستی کی سرپرستی کر رہے ہیں، خود زمینیں دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. یہ کیوں؟ واشتروا بہ ثمنا قلیلا. اس کے عوض کیا ہے؟ بہت بڑی مارکیٹ ملے گی ہمیں، بہت بڑا بزنس ہمارا یہاں سے بڑھے گا، پھیلے گا، اربوں خربوں کی خرب وغیر. اب خرب بھی کوئی چیز نہیں رہی. ہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا. اور اس کے عوض صرف یہ اب ہندوستان کی بات نہیں رہی ہے، پاکستان کی بات نہیں رہی، اب عرب ان سے بڑھ کر اس میں گمراہی میں مبتلا ہو چکی.
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو کھول کے بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور انہوں نے اس کو اپنے پس پشت ڈال دیا، اللہ کا یہ حکم پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا انہوں نے، تھوڑا سا فائدہ، دنیا کا مفاد، اور وہ تھوڑا ہی ہے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے عوض انہوں نے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے حاصل کیا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں یا جو انہوں نے اس پر حاصل کیا۔ بس